نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة صدق الله العظيم۔ مذہب اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک ہونے کی گواہی دینا، نمبر 2 نماز پڑھنا، نمبر 3 زکوٰۃ ادا کرنا، نمبر 4 رمضان کے مہینے کے روزے رکھنا، اور نمبر 5 بیت اللہ کا حج کرنا۔ ان میں سے زکوٰۃ کے متعلق آج بیان کیا جائے گا۔ رمضان المبارک کے مہینے میں لوگ اکثر و بیشتر اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، مسائل معلوم کرتے ہیں۔ بہت سے لوگ تو ایسے ہیں جو اہتمام کے ساتھ، کوشش کے ساتھ اور فکر کے ساتھ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، لیکن اکثر اور زیادہ تر لوگ ایسے ہیں کہ ان کو زکوٰۃ کے مسائل کا معلوم نہیں اور ان کو زکوٰۃ ادا کرنے کی کوئی فکر بھی نہیں۔ کچھ لوگ جو کہنا چاہیے کہ وہ اپنی عقل کے بیس پر بات کرتے ہیں، یا ان کو اللہ کے وعدوں پر یقین نہیں ہے، اللہ کی باتوں پر یقین نہیں ہے، وہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر ہم مالوں کی زکوٰۃ ادا کریں گے تو ہمارا مال تو کم ہو جائے گا، اگر ہم روپیہ پیسہ اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے تو ہمارا مال تو کم ہو جائے گا، ہمارا پیسہ تو چلا جائے گا۔ یہ آدمی کے ایمان کے کمزور ہونے کی علامت ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں زکوٰۃ کے فرض ہونے کے متعلق بیان کیا اور یہ بھی فرمایا کہ اگر تم میرے راستے میں خرچ کرو گے، مال تمہیں جاتا ہوا نظر آئے گا، لیکن وہ مال تمہارا کم نہیں ہوگا بلکہ میں تمہارے مالوں کو بڑھا دوں گا۔ ایک جگہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، اگر کوئی آدمی 1 روپیہ اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا اس کو 10 گنا بڑھا کر دوں گا۔ تو زکوٰۃ اللہ تبارک و تعالی نے جو فرض کی ہے، اللہ کا دیا ہوا مال ہے، وہ چاہے تو پورے مال کی زکوٰۃ نکلوائے، وہ چاہے تو جتنا چاہے مال لے، لیکن اللہ نے 2.5% زکوٰۃ فرض کی ہے۔ جو آدمی زکوٰۃ دیتا ہے، زکوٰۃ ادا کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے مال کی حفاظت فرماتے ہیں اور اس کے مال کو بڑھاتے ہیں۔ حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اپنی کتاب میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک آدمی تھا، اس کا نام فضل حق تھا، نیک دیندار آدمی تھا اور اپنے مال کی زکوٰۃ اہتمام کے ساتھ ادا کرتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی کا نظام ہوا کہ ایک دن وہ آدمی رات کو سو رہا تھا، 4-5 چور اس کے گھر میں آئے، اس کا پیسہ ایک صندوق میں رکھا ہوا تھا اور اس صندوق میں کتاب میں انہوں نے لکھا ہے کہ اس صندوق میں 6 پیسے کا تالا لگا ہوا تھا، چھوٹا سا تالا تھا، 6 پیسے کا لگا ہوا تھا۔ چور آئے، آ کر اس تالے کو توڑنے کی کوشش کی، تھوڑی کھٹپٹ سی ہوئی تو ان صاحب کی آنکھ کھل گئی، اٹھ کر دیکھا کہ چور اپنی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ انہوں نے
چوروں سے کچھ نہیں کہا، جا کر وہ کمرے میں سو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد تہجد کی نماز کا وقت ہوا، ان کی آنکھ کھل گئی، اٹھے، اٹھ کر دیکھا تو چور اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں، تالا توڑنے میں لگے ہوئے ہیں، لیکن رات سے اب تک وہ تالا ٹوٹا نہیں ہے۔ بس وہ جب وضو کرنے کے لیے آئے، چوروں سے کہنے لگے کہ بھائی تم کتنی بھی کوشش کر لینا لیکن یہ تالا نہیں ٹوٹے گا۔ انہوں نے تہجد کی نماز پڑھی، نماز پڑھ کر فجر کی نماز کا وقت ہوا، نماز کے لیے جانے لگے، چوروں سے کہہ کر گئے کہ کتنی بھی کوشش کر لینا یہ تالا نہیں ٹوٹے گا۔ نماز پڑھ کر واپس آئے، چور اپنی کوشش میں لگے ہوئے تھے۔ جب وہ واپس آ گئے تو چور ان کے پاس بیٹھے، ان کے پاس آ کر کہنے لگے کہ جناب آپ نے یعنی ہم آپ کے یہاں چوری کرنے کے لیے آئے تھے، نہ آپ نے شور مچایا، نہ آپ نے ہمیں بھگایا، اور بار بار آپ یہی بات کہہ رہے ہیں کہ یہ تالا نہیں ٹوٹے گا۔ یہ اتنا قیمتی تالا بھی نہیں ہے، چھوٹا سا تالا ہے، اور تعجب کی بات یہ ہے کہ رات سے اس کو توڑنے میں لگے ہوئے ہیں لیکن یہ تالا اب تک ٹوٹا نہیں، یہ کیا بات ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ بات دراصل یہ ہے کہ جو مال اس صندوق میں رکھا ہوا ہے میں نے اس مال کی زکوٰۃ ادا کر رکھی ہے، ایک ایک پیسے کا حساب لگا کر میں نے زکوٰۃ ادا کر رکھی ہے، اور مجھے اللہ کے وعدے پر یقین ہے کہ جب آدمی مال کی زکوٰۃ ادا کر لیتا ہے تو پھر اس کا مال ضائع نہیں ہوتا۔ اب ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ میں نے مال کی زکوٰۃ ادا کر رکھی ہے اور چور اس مال کو چرا کر لے جائے؟ یہ تو ممکن نہیں ہے۔ اس لیے میں بار بار یہ بات کہہ رہا تھا کہ یہ تالا نہیں ٹوٹے گا اور اللہ تعالیٰ میرے مال کی حفاظت فرمائیں گے۔ اور حدیث شریف میں لکھا ہے کہ یہ تو ایک مسلمان آدمی تھا، اگر کوئی غیر مسلم بھی اس حفاظت کی نیت سے کوئی آدمی مال زکوٰۃ دیتا ہے یا کوئی پیسہ خرچ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بہت سی مرتبہ اس کے مال کی بھی حفاظت فرما دیتے ہیں۔ یعنی غیر مسلمان تو مسلمان، غیر مسلموں کے مال کی بھی حفاظت اللہ تبارک و تعالیٰ فرما دے ہیں جب وہ آدمی یقین کے ساتھ اللہ کے نام پر خرچ کرتا ہے۔ چنانچہ حدیث شریف میں لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد نبوی میں زکوٰۃ کا بیان فرما رہے تھے، اور آپ یہ بتا رہے تھے کہ آدمی جب اللہ کے نام پر اللہ کو راضی کرنے کے لیے صاف نیت کے ساتھ زکوٰۃ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے مال کی حفاظت فرماتے ہیں۔ یہ بیان آپ فرما رہے تھے، ایک یہودی برابر سے گزر رہا تھا، اس نے یہ بات سنی، اس کو بڑا تعجب ہوا، اور تعجب اس لیے بھی ہوا کہ اس کا مال اور اس کا سامان ایک قافلے میں تھا، اور وہ قافلہ ایسی جگہ سے گزرنا تھا کہ جس جگہ کا ریکارڈ تھا کہ کوئی قافلہ وہاں سے صحیح سلامت نہیں گزرا، یعنی وہ ڈاکوؤں کا علاقہ تھا، ڈاکو وہاں سے گزرنے والوں کو، آنے جانے والوں کو لوٹتے تھے، اور یہ بات طے تھی کہ وہاں سے جو قافلہ گزرے گا 100% اس کو لوٹنا ہے۔ یہودی آدمی نے اس کو ایک دم وہ خیال آیا کہ میرا مال، میرا سامان، میرا بزنس کا سامان اس جگہ سے گزرنا ہے، اور ادھر اللہ کے رسول یہ کہہ رہے ہیں کہ آدمی اگر زکوٰۃ دیتا ہے اپنے مال کی تو اللہ تعالیٰ اس کے مال کی حفاظت فرماتے ہیں۔ بس وہ یہودی رک گیا، اور رک کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا کہ کیا یہ بات سچ ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ آدمی جب زکوٰۃ دیتا ہے تو اس کے مال کی حفاظت ہوتی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بالکل سچ ہے۔ بس اس یہودی نے کہا کہ میں آپ کو گواہ بنا کر اپنے مال کی زکوٰۃ دیتا ہوں۔ اس نے زکوٰۃ دے دی۔ کچھ دنوں کے بعد خبر ملی کہ وہ جو قافلہ تھا جس میں اس یہودی کا سامان تھا وہ قافلہ تو لٹ گیا ہے، اور ڈاکوؤں نے اسے لوٹ لیا ہے۔ اب یہ جو یہودی تھا بڑا پریشان ہوا، اور غصے کی حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دوڑنے لگا، اور اس کا ارادہ یہ تھا کہ جا کر حضور کا گربان پکڑوں کہ آپ نے تو مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میرا مال حفاظت سے رہے گا، آپ نے تو کہا تھا اگر میں زکوٰۃ دوں گا تو میرا مال محفوظ رہے گا، لیکن میرا مال تو وہاں لٹ گیا ہے۔
بس وہ ابھی غصے میں جا ہی رہا تھا کہ ایک آدمی نے اس کو آواز لگائی اور آواز لگا کر کہا کہ اے فلاں شخص، تمہیں مبارک ہو اور تمہیں خوشخبری ہو کہ پورا قافلہ تو لٹ گیا ہے لیکن تمہارا مال محفوظ ہے۔ پورا قافلہ لٹ گیا لیکن تمہارا مال محفوظ ہے۔ یہودی کو بہت تعجب ہوا، آ کر اس آدمی سے کہنے لگا کہ بھائی ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ پورا قافلہ لٹ جائے اور اکیلا میرا مال محفوظ رہے؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ معاملہ اصل میں یہ ہوا کہ تمہارے جو اونٹ تھے، جن اونٹوں پر تمہارا سامان جس اونٹ پر تمہارا سامان لدا ہوا تھا، اتفاق سے اس کی ٹانگ میں کچھ پریشانی ہوئی اور وہ اونٹ لنگڑا کر چلنے لگا۔ وہ اونٹ لنگڑا کر چل رہا تھا آہستہ آہستہ۔ پورے قافلے والوں کو پریشانی ہوئی کہ یہ اونٹ لنگڑا کر چل رہا ہے، ہمیں بھی اس کی وجہ سے آہستہ چلنا پڑ رہا ہے۔ بس پورے قافلے نے تمہارے اونٹ کو پیچھے چھوڑ دیا اور وہ سارا قافلہ آگے چلا گیا۔ قافلہ آگے پہنچا، پورے قافلے کو ڈاکوؤں نے لوٹ لیا، تمہارا اونٹ جو آہستہ آہستہ پیچھے چل رہا تھا وہ محفوظ رہا اور وہ بچ گیا۔ بس جب یہودی نے یہ بات سنی، فوراً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آ کر کہنے لگا کہ اللہ کے رسول مجھے کلمہ پڑھائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا بات، اچانک تم ایسے آ گئے کلمہ پڑھنے کے لیے؟ کہنے لگا کہ آج مجھے اللہ کے وعدے کا جو یقین ہوا ہے آج سے پہلے نہیں ہوا، بس اب میں تو اللہ پر، اس رب اور اس مالک پر ایمان لانا چاہتا ہوں۔ یعنی یہودی نے بھی جب اس یقین کے ساتھ کہ میرے مال کی حفاظت ہوگی زکوٰۃ ادا کی، اللہ کے راستے میں خرچ کیا، تو اللہ نے اس کے مال کی بھی حفاظت فرمائی۔ جب دوسروں کے مال کی، غیر مسلموں کے مال کی حفاظت اللہ تبارک و تعالی فرمائیں گے، تو جب مسلمان صدق دل کے ساتھ، یقین کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کے لیے زکوٰۃ ادا کریں گے تو کیا ان کے مال کی حفاظت نہیں ہوگی؟ کیا ان کا مال نہیں بڑھے گا؟ حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑی بزرگ عورت گزری ہیں۔ ان کا روزہ تھا، افطار کا وقت تھا، اچانک ان کے دروازے کی گھنٹی کسی نے کھٹکھٹائی۔ خادمہ سے کہا کہ جا کر دیکھو کون ہے۔ انہوں جا کر دیکھا تو ایک فقیر تھا جو بھوکا تھا اور وہ کھانے کا سوال کر رہا تھا۔ رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ہمارے پاس کھانے کے لیے کیا ہے؟ اس خادمہ نے کہا کہ جی 2 روٹیاں ہیں اور افطار کا وقت بالکل قریب ہے، بس وہ روٹی آپ کے لیے میں پیش کروں گی۔ رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ آپ میری فکر نہ کریں، آپ وہ روٹی جو 2 روٹی ہیں وہ اس فقیر کو دے دیجیے۔ بس اس خادمہ نے، اس نوکرانی نے اٹھا کر وہ 2 روٹی فقیر کو دے دی اور وہ چلا گیا اور وہ اللہ سے دعا کرنے میں لگ گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد دروازے پر ایک اور دستک ہوئی، کنڈی کھٹکھٹائی کسی نے اور کہا کہ یہ ہدیہ ہے، رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ کے لیے لایا ہوں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اندر وہ جو تھال وغیرہ تھا اس کو اندر منگوایا اور کہا کہ روٹی گنو اس میں کتنی ہے؟ تو اس خادمہ نے گنی تو اس کے اندر 16 روٹیاں تھیں کہ 16 روٹیاں اس کے اندر ہیں۔ رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگی کہ یہ میری تھالی نہیں ہے، یہ میرے لیے نہیں ہے، اس کو واپس کر دو۔ ان کو کہہ دو کہ لے جاؤ، یہ رابعہ کا نہیں ہے، کسی اور کا ہے، اس کو جا کر دو۔ اس نوکرانی کو بڑا تعجب ہوا کہ یہ کیا بات ہوئی۔ بہرحال انہوں نے جو کہا، اٹھا کر وہ تھالی اس آدمی کو دے دی کہ وہ کہہ رہی ہیں کہ یہ مال، یہ جو ہدیہ ہے میرے لیے نہیں ہے، تم کسی اور کو لے جا کر دے دو۔ تھوڑی دیر کے بعد دروازے پر پھر ایک دستک ہوئی، پھر کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا اور کہا کہ میں ایک ہدیہ، ایک تحفہ رابعہ کے لیے لایا ہوں، اس کو قبول کریں۔ بس وہ جب لیا گیا اور اندر لا کر رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اس کی روٹیاں گنو کتنی ہیں۔ روٹیاں گنی گئی تو وہ پوری 20 تھیں، 20 روٹیاں۔ تو حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگی کہ ہاں یہ ہے میرا ہدیہ اور میرا تحفہ، لاؤ مجھے دو۔ خادمہ کہنے لگی کہ یہ کیا معاملہ ہے، جب 16 روٹیاں آئیں آپ نے واپس کر دی، 20 روٹیاں آئیں تو آپ نے قبول کر لی، یہ کیا معاملہ ہے؟ کہنے لگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ وعدہ کیا ہے، میرے نام پر جو دیتا ہے اس کو 10 گنا میں دیتا ہوں۔
میں نے 2 روٹیاں دی تھی، 2 کا 10 گنا 20 تھا، وہ 16 روٹیاں تھی، اس میں 4 روٹیاں کم تھی، اس لیے وہ میرا معاملہ نہیں تھا۔ میرے تو 10 گنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائے اور 20 روٹیاں مجھے دی ہیں، تو یہ 20 روٹیاں میری ہیں۔ بہرحال پورے مضمون کا خلاصہ یہ ہے کہ جب آدمی اللہ کے نام پر زکوٰۃ دیتا ہے تو اس کا مال کم نہیں ہوتا ہے، اس کا مال خرچ نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کے مال کی حفاظت فرماتے ہیں، اس کے مال کو بڑھاتے ہیں۔ اور جو آدمی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، جو آدمی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، اس کی سزا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم۔ جو آدمی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ان کی سزا یہ ہے کہ قیامت کے دن جب وہ اللہ کے یہاں پہنچیں گے تو ان کے مال کی ایک جیسے مہر ہوتی ہے، مہر، ایسی مہر بنائی جائے گی اور اس مہر کو آگ میں تپایا جائے گا، اور اس آگ میں تپی ہوئی مہر کو ان کے چہروں پر، ان کی پیشانیوں پر داغا جائے گا، اور ان کے بازوؤں میں داغا جائے گا، اور ان کی پیٹھوں میں داغا جائے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ پر فرمایا وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ جو آدمی بخل کرتا ہے اور اللہ کے راستے میں نہیں دیتا، سَيُطَوَّقُونَ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مال کا طوق بنائیں گے۔ طوق یعنی وہ لوہے کا ایک وہ ہوتا ہے، اس کو گردن میں ڈالا جاتا ہے سزا کے طور پر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اس کے مال کا طوق بنائیں گے اور اس طوق کو آگ میں جلائیں گے، اور پھر وہ طوق اس آدمی کے گلے میں، اس کے گردن میں ڈالا جائے گا جو آدمی بخل کرتا ہے اور زکوٰۃ ادا نہیں کرتا۔ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا اس کے مال کو گنجے سانپ کی شکل دی جائے گی، اور پھر اس سانپ کو اس کے چہرے پر اور اس کے پیٹوں پر چھوڑ دیا جائے گا، پھر وہ آدمی اس کے چہرے کو، پھر وہ سانپ اس آدمی کے چہرے کو ڈسے گا اور اس کے پیٹ کو ڈسے گا۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب آدمی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، زکوٰۃ کا مال جس مال کے ساتھ بھی ملتا ہے اس مال کو برباد کر کے چھوڑتا ہے۔ یعنی آدمی جب زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو اس کے مال، جو زکوٰۃ اس نے ادا نہیں کی، وہ مال اس کا جو حلال مال میں بھی ملے گا اس مال کو بھی برباد کر دے گا، اور اس مال سے بھی آدمی فائدہ نہیں اٹھا پائے گا۔ علماء نے اس کی مثال بہت اچھی لکھی ہے، بہت اچھی مثال۔ وہ مثال یہ لکھی ہے کہ اس کی زکوٰۃ کی مثال ایسی ہے کہ کسی آدمی کے انگلی میں ایک پھنسی نکل جائے، پھنسی نکلی اور ڈاکٹر کے پاس وہ گیا، اور ڈاکٹر نے کہا کہ بھائی اس کا چیرا لگانا پڑے گا، اس کا چیرا لگانا پڑے گا، 2-4 قطرے خون کے نکالنے پڑیں گے۔ آدمی یہ کہے کہ بھائی میں چیرا کیوں لگواؤں، میں چیرا کیوں لگواؤں، اور میں تو چیرا نہیں لگواؤں گا۔ تھوڑے دن کے بعد وہ پھنسی بڑی ہوئی اور اس کی پوری انگلی میں مواد پھیل گیا۔ ڈاکٹر کو دکھایا، ڈاکٹر نے کہا کہ بھائی ابھی تو پہلے تو چیرے کا مسئلہ تھا، اب تمہاری پوری انگلی کاٹنی پڑے گی، انگلی کٹوا دو گے تو تمہارا مسئلہ ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن وہ آدمی ایسا تھا، اس نے بات نہیں مانی اور کہنے لگا کہ یہ انگلی تو میری ہے، یہ انگلی میری ہے، میں انگلی کیوں کٹواؤں؟ بس وہ اس نے انگلی بھی نہیں کٹوائی۔ تھوڑے دن کے بعد مواد پورے ہاتھ میں پھیل گئی اور آہستہ آہستہ اس کے پورے بدن میں پھیل گئی، اور نتیجہ یہ ہوا کہ وہ آدمی گل سڑ کر مر گیا۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ کا مسئلہ ہے کہ آدمی 2.5% نکال دیتا ہے، 2-4 قطرے نکال دیتا ہے اللہ کے راستے میں، تو وہ محفوظ ہو جاتا ہے، اس کا مال بھی محفوظ ہو جاتا ہے۔ اور جب آدمی 2.5% نہیں نکالتا، وہ مال جس مال کے ساتھ ملتا ہے، جیسے مواد پورے جسم کو کھا جاتی ہے، اسی طریقے سے زکوٰۃ کا مال پورے جسم کو اور پورے مال کو اور جتنے اس کی ملکیت ہوتی ہے اس سب کو کھا جاتا ہے، برباد کر دیتا ہے۔ اب برباد ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ ڈاکو لے جائیں یا چور لے جائیں یا اس کے مال میں آگ لگ جائے یا کوئی پیسہ دبا لے، یہ نہیں، بلکہ برباد ہونے کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ آدمی کوئی ایسی بیماری لگا دے کہ اس مال کا فائدہ اس کو نہ ہو۔ کروڑوں روپیہ آدمی کے بینک بیلنس میں پڑا ہوا ہے، کروڑوں روپیہ اس کے اکاؤنٹ میں پڑا ہوا ہے، لیکن ایسی بیماری لگ گئی، ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ آپ روٹی نہیں کھا سکتے۔ اب اس پیسے کا آدمی کو کیا فائدہ کہ 2 وقت کی روٹی بھی نصیب نہ ہو۔ اس لیے اس پورے مضمون کا خلاصہ یہ ہے
کہ مال اللہ نے جو نعمت دی ہے اس نعمت کو نعمت سمجھ کر اس کی شکر گزاری کرنی چاہیے، اور مال کی شکر گزاری یہ ہے کہ آدمی اللہ کے راستے میں خرچ کرے۔ زکوٰۃ تو فرض ہے، اس کے علاوہ جتنا دے سکتا ہو اتنا اللہ کے راستے میں دینا چاہیے، اور شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں دینے والوں میں رکھا ہے، مانگنے والوں میں نہیں رکھا۔ اگر ہم بھی در در پر لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے، لوگوں کے گھروں کے کنڈے بجاتے، لوگوں کے سامنے بھیک مانگتے تو ہمارا کیا ہوتا؟ اس لیے شکر اور احسان سمجھ کر خوب اللہ کے راستے میں لٹانا چاہیے، اور زکوٰۃ میں بالکل کوتاہی نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔